Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwajih. Sallallahu alaihi wasallam amin amin sanafil mukhlisin wa jami'in. Wa ma'atina wa jaddatina. Amin amin sanafil mukhlisin. Walimin wa nahsu sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dasar bendera sallallahu alaihi wasallam. المسلم عليه الصلاة والسلام ثم إلى روحي سيدنا المعين اللهم صل وسلم على مقدم محمد بن علي وعلى أرواح ساداتنا لبعضهم مشارك الأرض ومغاربها ثم إلى روحي سيدنا الأرواح الحمي عبد الرحمن الحمي عبد الله الحمي عبد الله بن عبد الفقر عبد الله بن حسن وصولي موفود المشايخ ثم الأرواح والمين ومشايخنا والمين رماك يا حجي محمد بشر رماك يا حجي محمد فتح وسوحي رماك يا بيد إلى سمع رماك يا زبيدنا رماك يا من زبيدنا رماك يا حجي محمد سابت بين رماك يا رماك خشب رماك يا حجي نوير يا رماك يا مسوي ورسولنا من الشيخ ثم الأرواح رماك يا حجي الله يهدنا جميع مشايخ وصولي موفور المشايخ مشايخ وأسناد المعتلقين يا حبيبي أبي سيدنا وأصولي موفور المشايخ ثم إلى أرواح سيدنا أبي سيدنا منها هي خليفة الزهراء الشفاء الرحمن والشفاء والبركة بعد هذا من نسأل الله وختم في الآخر أن الله يتغشم برحمة المغفرة ويختم لنا بالحسنى في خير فينا وفينا شر في تنمى ما ظهر منا وبطن أن الله يكفينا شر الظالم الحاسن والدين وسلم من الكافرين أن الله يرزقنا السلامة والعافية في الدين والدين الآخرة وما أنا والسلف الصالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولن يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها لكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم أو لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بني الطيبين الأزواج الطاهرات والتابعين لهم بإحسان الدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عدد خلقه ورضا نفسه بسم كلماته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان العظيم. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان عدد ما خلق الله. سبحان عدد ما خلق الله. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا رحمن، يا الله رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب أدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا كما ربنا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل وصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما أهلنا واستغفرنا وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة أجل واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلا نقدم ذلك ونهدي إلى حضرته بمنا شفينا وقرة أعيننا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أزواجه جميع آبائي وإخواننا الأنبياء والمرسلين وعلى الله يشهد الصالحين وعلى آمين اللهم صل وسلم مشارق الأرض ومغربها باربا جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وشيخ مشايخنا ومعلمنا ونحوس خصوصا إلى سيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله المبشرات المبشرة وفوق أسبة المدينة والجد ثمانية وجميع على وعد في جميع المبشرين ثم إلى روح سيدنا الإمام مهاجرنا الله أحمد بن سيدنا الفقر المقدم محمد بن علي بعلى الأرواح ساداتنا البعلى المشارق الأرض ومغاربها ثم إلى روح صابرات كتب الرشاد وسلمة بن سيدنا أبي عبد الله صابرات كتب الفاس سيدنا الحوان عبد الرحمن العطاس أبي سيدنا محمد بن الحسني وسيدنا سيدنا أبي مسلم عباس الملك الحسني وإلى الراحين عبد القادر الفقيه عبد الله بن عبد القادر الفقيه من عبد الله بن حسن بن الأحلى ومحمد بن سلمة بن سلمة بن سلمة الحسن بن سلمة بن جميع المشايخ والحبايب وصولهم وفرهم مشايخنا ثم إلى أرواح معلمينا مشايخنا وعلمائنا الموقع حاجي محمد بشر الله يرحمه جميع في المفروض الموقع جميع ظاهر بكر الموقع جميع سر سوي الموقع جميع بيت القاسم الموقع جميع بردان الموقع جميع بن الزبير الموقع جميع منور الموقع جميع محمد سعيد كتابا الموقع جميع رمضان Tanah pertarungan orang mau ke Khazin Banji orang mau ke Munawir Krabi orang mau ke Lima Sun orang ke Barsu Munawir jami masyayikh manzil Krabi تتم الأرواح orang mau ke Haji Allah fakir langit dan jami masyayikh تتم الأرواح orang mau ke Haji الرحمن الرحيم jami masyayikh تبين جمع ثم وصول موفور المشايخ ثم الأرواح مشايخ وصول متألقين بها وبيسوي الدثان ثم إلى رواية سيد الوالد يا سيد أهل منهاج خلفة الزهراء وخليل منهاج الحسن وبعد الشفاء أرواح مرحمة الشفاء مرقيا بعد أهل الأمين بس من رحمة الهادي وخليل اللهم اجعل فداء له من النار وفككا له من النار وسترا من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمه المغفره الشفاء عليهم ورحمه الله إن هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغفر لنا والآخرين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا اللهم اجعلنا من الأيدين والفائزين والمقبولين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا من تقصيرنا يا إلهي الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل مولاي صل وسلم يا حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب يا شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله وبحمده ما يصفون سلام على سلام والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول الفاتحة Barokah Fatihah untuk almarhum Ananda Lutfi Ahmad Dewantoro, keponakan dari jemaah kita Mas Yuri, dan almarhumah ahli kubur kita semuanya. Semoga oleh Allah SWT diterima segala amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd.
Rekan-rekan jamaah yang saya hormati dan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah SWT karena masih banyak memberikan kepada kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya pada malam hari ini kita memulai kembali majelis taklim Selasa malam Rabu ini dalam kondisi sehat walafiat, zahiran wa batinan, yang kita awali tadi dengan pembacaan sholawat dan juga bacaan yasin dan tahlil yang kita tujukan kepada guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, para habaib kita, termasuk pada orang tua kita, sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kita atas bimbingan beliau-beliau kepada kita baik secara langsung ataupun secara langsung, karena tanpa jasa beliau-beliau tidak mungkin majelis taklim ini ada, tidak mungkin majelis taklim ini bisa berjalan selama ini. Tentunya ini hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, sebagai penyempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Seseorang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berjasa pada dirinya, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, tadi kita awali ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau dengan harapan ridho beliau-beliau, doa beliau-beliau akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan semoga majelis taklim ini bisa istiqomah ila yaumil qiyamah, menjadi sarana media kita semuanya dan keturunan kita ila yaumil qiyamah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita gunakan untuk istiqomah dan sekaligus menyempurnakan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini masih suasana Syawal, saya secara pribadi maupun secara keluarga dan kelembagaan Nurul Ulum mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang kembali fitrah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT setelah melewati ibadah Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menggapai kemenangan sekaligus segala amal ibadah kita sekecil apapun diterima oleh Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum salahal amal, dan semoga kita masih diberi panjang umur fi taatillah rasuli, diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik, sehat walafiat, dhahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, nyuwun ngapunten lahir maupun batin jika selama kita berinteraksi, selama kita kenal, selama kita bergaul dalam kondisi apapun, jika saya secara pribadi, keluarga dan kelembagaan ada kekurangan, ada kesalahan, itu pasti manusiawi. Dengan segenap kerendahan hati saya mohon maaf dan mohon ridhonya kepada rekan-rekan semuanya. Nggih. Meneng kabeh jale sepuro. Kakean tak dosane sampai. Dan alhamdulillah kita bisa memulai kembali majelis taklim ini di malam ini. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap memasuki bulan Syawal, ya, ada kalimat yang sangat familiar yang sering kita saling ucapkan antara kita dan yang antara satu dan yang lainnya.
Itu kalimat minal aidin wal faizin, ya. Minal aidin wal faizin, yang ini bermakna doa, ya. Doa semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang merayakan hari raya ini. Artinya hari raya ini kita benar-benar menjadi orang yang sukses, orang-orang yang disebut al-faizun, orang-orang yang menggapai kemenangan, ya. Kenapa kok disebut al-faizun, menggapai kemenangan? Ya karena selama Ramadan kita melaksanakan banyak sekali ibadah. Nah, orang bisa melaksanakan ibadah itu berarti orang yang sudah melampaui halangan, rintangan, juga bisa mengalahkan musuh-musuh yang menghadang kita, yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi pokoknya seseorang itu kalau bisa berbuat baik, berbuat ibadah, itu berarti dia disebut orang yang menang. Karena siapapun manusia untuk bisa melakukan ibadah itu dia harus melewati rintangan, melewati tantangan. Ya. Sampean semuanya bisa hadir di tempat ini pasti ya melewati rintangan, tantangan. Ya. Karena pasti ada penghalang. Kalau kita tidak bisa mengatasi, maka kita akan kalah. Paling tidak menurut Al-Imam Al-Ghazali, tantangan orang untuk berbuat baik itu ada 4. Ya. Dan ini pernah juga saya sampaikan. Yang pertama adalah an-nafsu. Nafsu itu ya apa yang ada dalam diri kita. Ya. Nafsu ini keinginan-keinginan kita, obsesi-obsesi kita. Ya. Ini nafsu. Ya, nafsu itu macam-macam. Secara garis besar ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Yang pasti nafsu ini disebutkan dalam Al-Quran, dan ini pasti ya, nafsu ini pasti ammaratum bisu, mengajak kepada kejelekan. Nafsu apa saja? Contoh nafsu makan. Kalau kita nuruti nafsu makan, pasti akan mengajak pada penyakit. Wong itu mangan mesti milih sing enak. Sing gak enak wegah. Padahal yang enak-enak itu pasti ya mengandung resiko, mengandung penyakit, apalagi kalau dikonsumsi berlebihan, jenis nafsu. Ya. Orang kena penyakit itu karena gak iso ngerim nafsu makannya salah satunya. Seneng legi-legi gak iso ngerim kesenangan legi-legi ini, ya jadi diabetes. Seneng goreng-gorengan, seneng sing guri-guri gak iso ngerim, ya jadi kolesterol dan seterusnya. Ya. Makanya nafsu ini termasuk bagian dari tantangan kita untuk berbuat baik. Nuruti nafsu, ya jam-jam ini enak kelesetan. Ya, ambek ning ngarepe TV, ambek sedak-sedut ngombe kopi. Ya. Apalagi kalau menuju ke satu tempat yang jauh, jelas membutuhkan ya energi, membutuhkan biaya mungkin. Nah, ini nafsu itu pasti ngejak enak. Kalau nafsu sing ngejak gak enak. Ya. Terus ada yang namanya ad-dunya, dunia saisine, pernak-pernik dunia ini, kesenangan, kenikmatan dunia, ini juga termasuk salah satu penghalang kita berbuat baik. Tidak sedikit orang yang karena ngurusi dunia sampai gak ibadah, sampai gak sholat, sampai ninggal kewajiban. Tidak sedikit, bahkan tidak hanya meninggalkan kewajiban, bahkan dia melakukan sesuatu yang haram karena dunia, karena obsesi dunia. Ini makanya tantangan, apalagi zaman sekarang di mana televisi kita itu penuh dengan iklan. Iklan itu artinya iming-iming. Jadi menungso setiap hari diiming-iming ambil kenikmatan dunia. Nek zaman saya masih kecil dulu gak pati ono iklan. Iklan itu jam 4 sore siaran niaga biyen. Masih ingat siaran niaga yang.
Saiki ben ono iklan. Buka opo internet ono iklan. Sembarang ono iklan. Artinya kita ini diiming-iming terus dengan kenikmatan dunia. Sehingga nafsu duniawi orang sekarang itu lebih besar daripada orang dulu. Yang kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan, banyak sekali orang yang karena nafsu duniawinya dia meninggalkan kewajiban. Bahkan karena nafsu duniawinya dia melakukan keharaman. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain, yang mencelakakan orang lain karena nafsu duniawi. Udah. Terus yang ketiga dan keempat, itu tantangan kita untuk berbuat baik adalah syaitan. Syaitan itu adalah pihak yang amar mungkar nahi ma'ruf, yang selalu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah pada kemakrufan. Lah, setan dari Imam Ghazali itu ada dua jenis, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia itu adalah minal jinnati wan nas. Jadi setan sing bentuk alusan, yaitu setan, yaitu yang anak turune iblis yang diceritakno saya ambek Al-Qur'an, itu setan jinni ya. Dan juga syaitonul insi, setan yang rupa menungso. Jadi siapapun menungso, gak peduli ya agama apapun, kalau dia orang yang mengajak kepada kemungkaran, mencegah kebaikan, maka dia termasuk golongan syaitan, tapi syaitonul insi. Maka berbahagialah orang-orang yang hidupnya justru malah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran ya. Inilah 4 tantangan. Sehingga kenapa ketika setelah Ramadan kita disebut al-faizun, karena ketika kita beribadah pasti kita bisa melawan 4 hal ini, bisa menaklukkan 4 hal ini. Ketika kita bisa beribadah, paling tidak kita bisa poso, kita menaklukkan namanya nafsu makan. Paling tidak itu kan nafsu makan sudah kita lalui. Ya. Mungkin juga syaitonul insi dan syaitonul jinni bisa kita lalui. Mungkin ono uang sing ojo-ojo ngejak kita mokel, kita bisa melawannya. Nah, itu namanya kita bisa melewati tantangan. Alhasil alhamdulillah, kita syukur Ramadan kita bisa diberi kesempatan sekaligus kemampuan melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya siam dan qiyam ya. Makanya riyo itu yang berhak bergembira dan berbahagia karena menang adalah orang-orang yang poso. Sing gak poso kok riayan, lah iki sing harus dipertanyakan ini. Iki melok madhab apa iki? Wong gak poso kok riayan. Ono kira-kira nek Malang model kok ngono. Ono gak poso omahe dicat lho. Lah terus ngriyayani apa? Riyo kan merayakan. Apanya yang dia rayakan? Wong dia kalah kok. Masa ada sebuah pertandingan yang kalah merayakan, kan lucu. Bisa-bisa dianggap gak pati waras, wong kalah kok merayakan. Wong kegolan kok ginjal-ginjal lho. Mestinya kegolan kan dingkluk ya. Menunjukkan ekspresi susah. Iki enggak, kegolan kok malah sing selebrasi kan ya gak pantes. Nah ini banyak orang-orang sing gak patek genah ngono iku ya. Wong kalah kok malah riayan. Ya. Tapi ya wis gak apa lah wis gawe rame-ramene donya. Dipikir ya lucu ya. Nah inilah nggih yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Rasanya ya kita kangen dengan suasana Ramadan, karena di Ramadan kita bisa merasakan begitu luar biasa suasana ibadah, manisnya ibadah ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah al-faizun, kemenangan ini bisa kita raih di bulan-bulan berikutnya? Jangan-jangan kita hanya pemenang Ramadan, bulan Syawal kalah lagi, Dzulqa'dah kalah, Dzulhijjah kalah. Akhirnya dalam setahun kita hanya menang di 1 bulan, tapi 11 bulan kita kalah. Ya.
Kira-kira rek petinju rekor permainannya 12 kali main, 1 kali menang KO, 11 kali kalah KO. Kira-kira petinju apa ini model ini? Level petinjunya petinju apa ini? Petinju remek ini ya. 12 kali main, 1 kali tok sing menang, 11 kali kalah. Nah, kita jangan sampai jadi pecundang-pecundang, jadi orang-orang yang kalah ya di bulan-bulan setelah Ramadan. Kalau perlu kita menjadi pemenang terus. Ya misalnya kalah sepisan pindu, rodok lumayan lah. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi saat ini, di mana bulan Ramadan menang, terbukti ibadahnya sregep, sholat subuh berjamaah masya Allah rame, pas tanggal 1 Ramadan langsung diraktis kalah KO. Si ronde pertama kalah KO, 1 Syawal langsung KO. Masjid-masjid bisa kita lihat. Ya, gak koyok waktu Ramadan. Padahal kayak wingi lho sik rame, saiki lho langsung hari. Ya. Kan banyak model-model kayak ngono. Masjid-masjid, ya. Waktu Ramadan masya Allah, ya rame. Subuh iku, sadurunge subuh wis jamaah padha teko kabeh. Ya. Saiki dikomati lho sik durung ana sing teko. Lha iki nanti sing halak-halak iki ngene. Nganeme mek Ramadan tok. Ya. 1 Syawal langsung kalah KO. Ya. Pane sing kalah-kalah harus masuk melok ngaji pisan wong iki. Ya. Ayolah kita berpikir ya. Mari kita mempertahankan kemenangan kita. Ibarat juara itu ya harus juara bertahan. Kita pertahankan kemenangan kita. Kita sudah oleh Allah sudah dibuka mata kita bahwa kita ini bisa menang kok. Ya walaupun dalam bulan suci Ramadan ini Allah mengurangi satu musuh kita yaitu syaitonul jinni ya. Wasul silatis syayatin itu sejak awal Ramadan itu sudah dibelenggu setannya. Ya. Makanya ibarat sekak oleh furi. Toto enteng, ya. Sehingga saya sering menyampaikan sejanur sergap Ramadan ini tidak begitu membanggakan. Ya. Setannya ambek ditaleni ini ambek pencep, bangun awak ditaleni, kon sergap, ayo engko 1 Syawal tak anteni kon, awak diculno KO, ya, terbukti banyak yang KO, ya, makanya tidak begitu bisa dibanggakan. Ya Ramadan disyukuri ya, tapi dibanggakan enggak. Karena apa? Allah ngasih dispensasi berupa setan yang terbelenggu. Nah sekarang inilah pertandingan nyata. 4 tantangan kita ada di hadapan kita semuanya. Mari kita berusaha menjadi pemenang. Siapa pemenang itu? Dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 disebutkan qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah faizun, itulah pemenang sesungguhnya, itulah juara bertahan, yaitu orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya, dan tidak ada jalan gak ono cara njaga iman kecuali dengan berbuat baik, kecuali dengan berbuat taat. Ya hanya itu menjaga iman. Karena al-iman disebutkan oleh Rasulullah yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah juga berkurang. Iman ini munggah mudun. Yazidu bitta'ah, bertambah ketika kita gunakan taat beribadah, melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan menambah kualitas keimanan kita. Nambahi kuat iman itu dengan berbuat baik. Ya berbuat baik bukan hanya ibadah mahdho atau ibadah yang ditentukan syariat seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Termasuk ketika kita melakukan perbuatan baik kepada sesama menungso ambek tangga dulur kanca, ya.
yang sekiranya itu merupakan perintah agama, itu juga menambah kualitas keimanan kita. Wa yanqusu bil maksiat, dan yang namanya iman ini akan menurun dengan maksiat. Makanya alladzina amanu adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam berbuat taat, dawamun ala ta'ah, selalu berusaha istiqomah dalam taat. Jadi orang iman itu ya menjaga keimanannya dengan istiqomah taat. Ya, makanya ya dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, al-faizun itu juga orang yang sabar, karena dalam taat itu butuh sabar, dalam keistiqomahan itu butuh sabar. Gak sabar tidak mungkin bisa istiqomah. Ya. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru ya, annahum humul faizun. Ya. Jadi orang faizun itu pasti orang yang sabar, karena menjaga keimanan itu butuh kesabaran. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa sih hijrah? Ya hijrah, kalau hijrah secara fisik telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mulai dari hijrah dari Mekah ke Habsyi, ya, Habasyah, juga kemudian hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi sejak Fathul Mekah sudah tidak ada hijrah lagi. Hijrahnya menjadi hijrah haliyah, hijrah hakiki, yaitu hijrah dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa sih? Orang hijrah ini orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ya berusaha dadi wong sing tambah apik lah. Dalam segala hal, bagaimana hubungannya dengan suami, istri, iki tambah suwe tambah api. Ya apa ditingkatkan, tambah suwe tambah api, ya. Bagaimana hubungan dengan sama manusia, tambah suwe tambah api. Ya, kadang-kadang kan suami istri, malah kuwalik, mantannya anyar kok yo barang wis retok suwe selawas, tambah menurun kadang-kadang. Ya. Mantan anyar kesandung watune sing seneni. Barang mantan tuwek kesandung, matamu iku ndelereng aja. Matane sing diseneni. Ya. Ini nek manten anyar Masya Allah nggih, jam 1 ngelilir dibuka Mas, terno nang jeding Mas, diterno Mas yo ngantuk-ngantuk. Manten lawas, Mas terno wedi aku Mas, gendruwo wedi ambek awakmu ya. Ini apa sudah menurun ya. Nah ini ujian hubungan sesama manusia ini kadang-kadang tambah menurun. Suami istri kadang-kadang tambah menurun. Hubungan orang tua dan anak kadang-kadang tambah menurun, teman juga kadang-kadang tambah menurun. Ya semoga kita bisa menjaga hubungan baik ya antar sama manusia, terutama pada orang-orang yang mempunyai hak untuk kita berbuat baik, ihsan kepada mereka, mulai wong tua, ya guru, istri, anak-anak, dulur, tetangga, saudara sama muslim, dan bahkan orang-orang di sekitar kita, sesama manusia walaupun bukan seorang muslim sekalipun. Nah, ini apa? Hajaru. Hajaru ini orang yang dinamis ya. Hajaru itu orang yang dinamis karena menunjukkan apa? Perubahan kan. Perubahan. Jadi orang yang dinamis, gak stagnan, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Lah untuk selalu dinamis, selalu menjadi orang yang berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik, kualitas hidupnya tambah apik, ya tidak ada jalan lain kecuali harus dibekali dengan ilmu, ngaji. Ya. Kecuali harus dengan ngaji. Jangan masalah spiritual, masalah agama saja. Semua masalah, semua hal. Ya, contoh saiki misalnya seperti di tempat-tempat instansi-instansi. Iya kan? Kalau mau naik kadang-kadang ada diklat, ada tugas belajar, ada macam-macam supaya ada seminar-seminar ya, supaya meningkatkan ya kinerjanya, meningkatkan kualitas etos kerjanya dan lain sebagainya. Sama ya. Kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita itu harus selalu ada bekal, yaitu dengan
ilmu, ngaji. Tanpa ngaji tidak bisa loh kita. Bagaimana kita tahu ini sesuatu yang harus dirubah, sesuatu yang harus diperbaiki, iki kurang, iki gak kurang, gak ngaji. Ya gampangane kalau kita kepingin tahu bagaimana kondisi mesin sepeda motor kita. Loh, otomatis ini harus dibawa ke tempat orang yang ngerti ahlinya mesin sehingga didelok, oh iki wae ganti ya, iki saiki gak apa iki sampean gawe dilungkas pedhot iki. Ya rek pedhot iki ngene Kota Malang sampean gawe nang ngene luar kota pedhot dadi gawe. Ya rek awan-awan rek jam 1 bengi pedhot iki golek angel sampean ganti iki dan seterusnya dicek. Itu kan ilmu berarti. Butuh ilmu untuk menjaga apalagi untuk memperbaiki. Menjaga saja butuh ilmu apalagi untuk memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. Ya apa iki tak gaspol ngene kok sik mlayune kok iso banter. Ya apa carane? Ya dijolno sepeda motor anyar ya. Lah iki sepeda motor 70 masih sampean kenekno ya. Ya mlayune sakmene. Lho itu kan ilmuan itu ya. Ilmu. Wis iki carane go nang comboran. Ya. Didendeng terus ditukokno anyar banter ya. Nah, ini jadi semuanya itu ada ilmunya. Untuk meningkatkan itu pasti butuh ilmu. Untuk mempertahankan saja orang butuh ilmu apalagi meningkatkan. Termasuk kualitas spiritual kita, kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita dengan Allah SWT sebagai seorang hamba, ya ini harus ada ilmunya. Kalau kepingin dinamis, wahajaru. Terus ada wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Di dalam kehidupan ini nilai tertinggi kita ketika kita bisa memberikan manfaat. Ketika kita bisa memberikan manfaat. Makanya sampai Rasulullah bersabda khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Nah untuk bermanfaat pada orang lain tentunya kita harus mau berkorban. Tidak mungkin kita bisa bermanfaat tanpa pengorbanan. Paling tidak kalau kita mau bermanfaat pada orang lain kurban waktu paling tidak. Kadang-kadang kurban tenaga, kurban pikiran, bisa-bisa kurban perasaan. Kurban duit ya kurban perasaan termasuk ya. Harus ada yang dikorbankan. Lah ketika kita berkorban itu butuh yang namanya jihad. Jihad itulah pengorbanan. Makanya orang-orang yang mengorbankan nyawanya untuk perang yaitu namanya disebut mujahid, jihad fisabilillah. Jihad, ya butuh pengorbanan. Ya. Tidak mungkin semakin besar pengorbanan kita, maka semakin tinggi tingkat jihad kita. Ya. Orang kalau mempunyai pengorbanan, kalau dihitung misalnya materi 1 juta sama 2 juta itu butuh perjuangan yang 2 juta sama yang 10 juta butuh terus semakin meningkat pengorbanan kita itu semakin butuh perjuangan ya. Makanya kebaikan seseorang itu ketika dia bisa mengorbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Di situ yang disebut anfa'ahum linnas yaitu ya. Makanya kita tanyakan pada diri kita, opo manfaatku urip iki opo saiki selama iki? Apa manfaat saya kepada orang-orang sekitar kita? Apalagi apa manfaat saya untuk kemaslahatan, untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi, ibadah dan sebagainya. Harus kita pertanyakan, jangan sampai loh kita hanya ibadah, sholat, tok maca Quran, tok wiritan, tok, tapi kita tidak punya manfaat pada orang-orang sekitar kita. Bahkan kalaupun kita kurang dalam beribadah, tapi manfaat banyak, itu masih lebih baik. Karena manfaat itu bergulir terus. Bayangkan ya, kita bisa bermanfaat sama orang lain. Contoh, kita membantu masjid bangun misalnya. Loh, kita kan melakukan cuma 1 kali, melok ngecor, melok angkat-angkat. Tapi cor-corane dadi digawe berapa generasi itu. Pengorbanan kita itu dipakai berapa generasi terus. Kalau itu digunakan sesuatu yang mengalir lagi tambah top maneh, digawe ngaji misalnya. Nah, ketika digawe ngaji
muncul sebuah ilmu, yang ilmu ini dimanfaatkan, akhirnya mendapatkan pahala yang ngajar, termasuk yang memfasilitasi ini juga mendapatkan pahala, terus mengalir. Waduh, kano enteh itu. Ya. Makanya kita jangan enggan untuk mengorbankan diri. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang banyak. Apalagi kepentingan yang berkaitan dengan ibadah, lebih-lebih yang berkaitan dengan ilmu yang bisa menyebar. Ya ini bukan promosi, tapi memang seperti itu. Ya, pondok pesantren ini bisa kita bayangkan, ini berkat banyak orang ini. Saya tidak bisa memperinci. Iki sing bondo materinya juga banyak, umat yang tanpa diminta, kita tidak pernah bikin proposal. Otomatis iki sing ikhlas kabeh. Masuk sini dadi bangunan koyo ngene. Belum tenaganya. Konco-konco, dulur-dulur sing mungkin kate nyumbang gak ono, ya wis aku bondo tenaga ae. Durung sing bondo pikiran, bondo sing burung pendapat, durung sing bondo komentar. Lho kan akeh kan komentar itu penting kan ya. Untuk memperbaiki sesuatu itu salah satunya perangkatnya adalah komentar. Ya. Lho iya. Dadi sing mlebu surga lambene tok iku komentar. Ya enggak gak ngono. Hitungane yo gak ngono ya. Wis pokoke manfaat kabeh kan. Bayangkan ini setiap hari digawe wong ngaji, gawe arek-arek ngaji. Untuk kita ngaji, untuk ya banyak lah pengajian-pengajian berjalan. Ketika itu kita mendapatkan ilmu dari sini. Yes, katakanlah santri sing oleh ilmu. Santri oleh ilmu. Sampai santri ini ilmu iki digawe. Digawe iki lho ya. Sing menjadikan menyebabkan arek iki iso nglakoni ilmu iki. Iku semuanya mendapatkan pahala. Sopo iku gurune? Termasuk sing memfasilitasi iki. Ya sapa ae nek kene wis wallahu alam wis gak usah kuwatir. Allah punya kalkulator sendiri. Allah punya cara mengkalkulasi yang gak nutut awak-awakan, gak usah mikir, gak usah melok ngitung. Tapi semuanya yang ikut andil sekecil apapun oleh kabeh. Lu bayangkan kalau ilmu ini tidak berhenti di sini, digomole ambek arek-arek, diulangno. Lho, ayo. Diulangno terus ngalir mendhuwur, sak sembarangi oleh. Iki terus sampai ila yaumil qiyamah, mengalir terus. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ilmu yang kebaikan yang tidak pernah berhenti adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Makanya Masya Allah ya, saya di forum ini mengapresiasi, saya hanya mendoakan semoga tetap ikhlas konco-konco sing saya lihat di grup bendino itu di rolak Masya Allah sampai gawe pasukan anti sambat. Pasukan anti sambat, Masya Allah. Ya misalnya sambat enggak kerungu awaannya. Cuma sing pasti sudah mencanangkan pasukan anti sambat. Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Wis Allah sing bales. Muga-muga cek gak rusak apa sing wis dikurbanno. Jihad itu termasuk jihad. Muga-muga ikhlas mek tok wis tak dongakno dadi wong ikhlas. Karena ikhlas selamat sing diusahakno. Keringete selamat kabeh. Tapi nek gak ikhlas ya eman gitu dia. Ya. Niki aja kayak alasan aku timbane gak ikhlas wani enggak aku lah ya. Ya wani njor aku, bapak masih gak ikhlas, ndang mari sing penting. Ya, tapi saya salut lah ya. Ya. Mungkin ya konco-konco pasti juga mikir, Masya Allah, iki bengi ya, woro-woro sopo pasukan anti sambat, Masya Allah ya. Muga-muga ikhlas, muga-muga istiqomah ya. Muga-muga yang lain yang belum sempat bergabung karena sik sambatan ya muga-muga bisa bergabung pada pasukan anti sambat ya. Ya kula selama ini mboten sambat, mesti ae gak melu apa-apa ya gak sambat. Jazakumullah ahsanal jaza ya. Nah ini loh ya, jihad fi sabilillah.
Jihad ini penting, bi amwalihim wa anfusihim, sampai disebut a'dhamu darajatan indallah. Ini derajat yang paling dhuwur orang yang amanu wajahadu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Ini derajat a'dham ini menunjukkan yang paling azim, itu agung, a'dham paling agung, darajatan indallah di sisi Allah. Faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang disebut orang-orang faizun, orang-orang menang. Makanya untuk mempertahankan kemenangan, mari kita berusaha saiso-isone istiqomah, ya. Terus kita berusaha untuk selalu punya semangat memperbaiki diri, ya. Media sarana memperbaiki diri, ngaji, harus mencari ilmu, gelem dengan ilmu. Dan kita berusaha untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki, ya. Di sini disebutkan yang pertama wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, ya, bi amwalihim dengan dunyane, dunya sing paling abot, ya. Anfusihim nomor loro, dunya sing paling abot. Mane kadang berjuang, wah nyawa dikekno tapi nek dhuwit aja dhisik ngono. Lho ya kan, urip ono Islam dihina, dilecehkan, langsung maju ning ngarep dhewe. Allahu Akbar. Ayo kita berjuang, ini Islam diremehkan, direndahkan. Kita tidak terima. Allahu Akbar, takbir ning ngarep dhewe. Ya. Bareng dijauhi urunan singitan. Lah iku ono. Hanya nek dhuwit ora do abot. Tapi ya ndak apa-apa wis, sing penting gelem berjuang. Ya. Kalau sudah semacam itu, ya sudah, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Jadi orang-orang yang berhak masuk surga itu adalah orang-orang yang bisa menggapai kemenangan, orang yang berusaha menang terus duduk Ramadan toh. Mari semangat menang, semangat menjadi juara bertahan ini harus kita pertahankan. Ayo kita istiqomah, ayo kita selalu berusaha menjadi lebih baik, dan ayo kita mau berkorban apapun yang kita miliki. Ya kini duit dunya, ya kita harus berkorban dengan dunya. Lek kini duit tenaga, korban dengan tenaga. Lek perlu dengan nyawa sekalipun kita sanggup berkorban untuk khidmat lil Islam wal muslimin. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga majelis yang kita buka kembali pada malam hari ini diberi kekuatan lahir maupun batin oleh Allah SWT, dijujulkan rahmat dan keberkahan, diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa tetap istiqomah, tetap terjaga keikhlasan dari semua pihak yang melaksanakan majelis ini, dan semoga kelak kita dikumpulkan seperti kita dikumpulkan di majelis ini di bawah panjinya Rasulullah SAW, di bawah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil akhirah. Amin ya Allahumma amin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.